Bismillahir Rahmanir Rahim, starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind, and grateful. Welcome, my dear students. I'm Waqas Ahmad, and my subject is English. Dear students, I hope that you must be fine and doing well. میرے عزیز طلباء اور طلبات، جس طرح آپ لوگ اس آن لائن لیکچرز کے ذریعے مختلف قسم کے ٹاپکس، لیسنس، ایکسرسائز، سمریز کو سنتے آ رہے ہو، اسی کا تسلسل اور اسی کا وہ جو مینٹیننس ہے وہ برقرار رکھ کے آج انشاءاللہ ہماری اس ڈسکشن میں، اس گفتگو میں، وہ جو پچھلے لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے وہاں پر 1 سے لے کر 5 کویسچن آف دا لیسن ڈرگ ایبیوز ان دا یوتھ آف پاکستان ڈسکس کیے تھے، اسی کے بقیہ سوالات آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، جو اس کی تعداد 6 سے لے کر 9 تک ہوگی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کویسچن نمبر 6 از، اور وہ ڈرگ ایبیوز ان دا یوتھ آف پاکستان کی سمری کے حوالے سے تھوڑا سا میں بتاتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے اور دوبارہ وہ آپ کی یاد تازہ ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ آج کل پاکستانی طلباء اور طلبات کی زندگیوں میں مختلف قسم کی وجوہات سے اس کی زندگیوں میں نشاور چیزیں زیادہ آئی ہیں. ہاں، فار ٹائم بھی اس کو ٹیسٹ کرنا، اس کو استعمال کرنے سے زندگی میں تھوڑی سی دم، تھوڑی سی فریشنس آتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس میں نقصان ہی نقصان ہے، کبھی نہیں کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرنا چاہیے. پھر دیکھو زندگی میں ایک ایسی خوبصورتی آئے گی، بعض لوگ جو نشاور چیزیں استعمال کرنے سے سکون پاتے ہیں، مانگتے ہیں، سوچتے ہیں، آپ لوگوں کی زندگیوں میں جب وہ نشاور چیز استعمال نہیں کرتے، کئی گنا زیادہ ان کی زندگیوں میں سکون، چین، راحت، امن، رب راضی، تو خود راضی، والدین راضی ہوں گے اور پھر زندگی کو آپ لوگ چل کرو گے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے ایکسرسائز کے کچھ سوالات ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کویسچن نمبر 6 سے لے کر کویسچن نمبر 9 تک انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. کویسچن نمبر 6 is, what role can academia play in control of drug abuse? انسٹیٹیوشنز جو ہے یا انسٹیٹیوشن سے جڑی ہوئی جو لوگ ہیں، اساتذہ ہے، ایڈمنسٹریٹرز ہے، پرنسپل ہے، وائس پرنسپلز ہے، کمانڈر ہے، پراکٹر ہے، یا جو اکثر وہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹس بنائی گئی ہے جس میں وہ یونیفارم کے حوالے سے، جس میں مختلف سپورٹس کے حوالے سے ہر بندہ انتہائی اہم رول ادا کر سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ آئیے ذرا کچھ ریڈ کرتے ہیں. ایکیڈیمیا کین پلے ویری وائٹل رول ان دا کنٹرولنگ آف ڈرگ ایبیوز. نو ڈاؤٹ کہ وہ رول ادا نہیں کرتے، وہ ضرور رول ادا کر سکتے ہیں. ایکیڈیمیا شوڈ ٹرین دا اسٹوڈنٹس ہاؤ ٹو کوپ ود ایکیڈیمیا اسٹریس. جو پچھلے سوال میں یہ بتایا گیا کہ وہ ٹینشن، اسٹڈی کی ٹینشن کی وجہ سے نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں. ایکیڈیمیا کو چاہیے، کالج، اسکول، یونیورسٹیز کو چاہیے کہ اس کے اندر ایسے لوگوں کو رکھے جو اسٹوڈنٹس کو ٹینشنز ریلیز لیکچرز پرووائڈ کرے، اور وہ خدا نہ خواستہ کتنے ٹینشنز میں کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو کمفرٹ، وہ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرے. اسی طرح چیزوں کو، اسی طرح پریکٹسز کو کامن کرنا چاہیے. ایکیڈیمیا شوڈ گائیڈ اسٹوڈنٹس ٹو بی جسٹ ریئلسٹک. ریئلسٹک مین یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بس جو ہوگا وہ ہوگا. نہیں، آپ کیوں یہاں پر آئے ہو؟ پڑھنے کے لیے آئے ہو یا نشاور چیزیں استعمال کرنے کے لیے آئے ہو؟ آپ لوگوں کو جو والدین نے گھروں سے نکالا، ہاسٹل میں
آپ لوگوں کے لیے فیس بھر دی، کالجز یا اسکول یا یونیورسٹیز میں آپ لوگوں کے لیے فیس بھر دی. یہ کیوں بھر دی ہے؟ اس نے خون پسینے کی کمائی کی وجہ سے خون پسینہ بہا کر، یہ آپ لوگوں کو یہ تو آسان لگتا ہے، آگے جا کر پتہ چلے گا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. ہر بد اسٹوڈنٹ کی میں بات نہیں کرتا، جو پریکٹیکل ہے، جو ریئلسٹک ہے، ہی اینڈ شی کین انجوائے دیئر لائف وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. اس کی زندگیوں میں کسی قسم کا خروش نہیں آئے گا، نہ اس کی لسٹ میں، فرینڈز لسٹ میں ایسے اسٹوڈنٹس نہیں آئیں گے، ایسے دوست نہیں آئیں گے جن کی وجہ سے اس کی زندگی بذات خود خراب ہوگی. نیور. کلیئر؟ تو ٹرائی ٹو بی سینسٹیو، ریئلسٹک ہونی چاہیے. اور آگے کیا ہے؟ ایکیڈمیا شوڈ گائیڈ اسٹوڈنٹس ٹو ٹیک پارٹ ان پیرنٹس میٹنگ. جو والدین سمجھاتے ہیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دے مسٹ بی ویری سوشل اینڈ دے مسٹ اوائڈ the use of drug. اور آگے کیا ہے؟ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن شوڈ کنٹرول the use of tobacco. ٹوبیکو یہ جو کامن چیز ہے یار، اس میں تو چرس نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اور اسٹرانگ نشہ ہے. ویسے سگریٹ ہے تو سگریٹ تو کیا ہوا، نشہ تو ہے نا. یہ نشاور چیز ہے، کالج میں انتہائی عام ہے، اسکولز یونیورسٹیز میں بھی عام ہے، ہر جگہ پر تقریباً عام ہے. نسوار، سوری ٹو مینشن، پان، سگریٹ، مختلف قسم کی ایسی اشیاء جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس طرح کیا ہے؟ اکیڈمی شوڈ اسٹارٹ ہیلتھی ایکٹیویٹیز ان کیمپسز. اس کو وہ کارنامے، وہ کام شروع کرنے چاہیے جس کی وجہ سے صحتیابی مہیا ہو. کویسچن نمبر 7 ہے، ہاؤ امپورٹنٹ از ہیلتھی ریلیشن شپس between parents and children for the overall development of child? Very, very much. That is requirement of the relationship. Healthy relationships between parents and children is very important for overall development of child. اگر جنریشن گیپ ہو، باپ بیٹے سے بے خبر ہے، بیٹا باپ سے بے خبر ہے کہ کہاں پر ہے، کہاں سے کمائی کرتا ہے، کتنا کمائی کرتا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، یا جو کمائی وہ کرتے ہیں میرا بیٹا لاڈلا یہ کہاں پر خرچ کرتے ہیں، کس طرح خرچ کرتے ہیں، کون سے محفلوں میں وہ بیٹھتے ہیں، اس کا اندازہ لگانا چاہیے. پیرنٹس کین انفلوئنس دیئر چلڈرن تھرو ہیلتھی ڈائلاگس اباؤٹ risk factors, stress and the dangers of drug use. بتانی چاہیے، کسی قسم کا وہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ یار میرا بیٹا بذات خود ایک باپ ہے، اس کے بیٹے ہوں گے، نو پرابلم، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط راستے پہ ہے تو کیوں نہیں روکتے، تو کیوں اس کو سمجھانے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. ٹائم نکالو، اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کرو، اس کی نگرانی کرو تاکہ وہ چند ایک منٹ کی سختیاں برداشت کرنے سے ہمیشہ کے لیے صاف ستھرا رہے. اور وہ کیا ہے؟ نشاور چیزوں کو روکنا، بلاک کرنا، ختم کرنا، پھینکنا، یہ ہمیں چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ پیرنٹس کین ڈیولپ سیلف امیج ان چلڈرن. اور والدین بچوں کے اندر اس طرح تصویر پیدا کرنا چاہیے جو وہ خود سوچے کہ ہاں میرا والد دیکھتا ہے یا اس طرح. آگے بھی ہے، پیرنٹس شوڈ ناٹ امپوز دیئر ول آن دیم. اس کی جو چاہت ہے وہ اس پر امپوز نہیں کرنا چاہیے. پیرنٹس گائیڈنس از آلسو اے کی ٹو سکسیس ان چائلڈز لائف. نو ڈاؤٹ کہ اس کی جو کامیابی اور جو کامرانی ہے بچے کی، یہ والدین کی طرف سے ہی آتی ہے. Clear? That was all about question number 7. Question number 8, which is the second last question of the exercise. Why should the use of soft drugs be controlled? What are they gateway to? یہ ہلکی سی جو نشاور چیز ہے اس کو کیوں کنٹرول کرنا چاہیے اور یہ کس کی طرف راہ بناتے ہیں. The use of soft drugs can be controlled because most of the youths
start with soft drugs like cigarettes, chalia, gutka, pan, niswar, and then move to hard drugs like heroin, apine, and आगे cocaine, और आगे जितनी भी हैं, even drink, wine, etc. बच्चों को, स्टूडेंट्स को हर किस्म की वो चीज़ उससे दूर रखना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी उनसे दूर भेजना चाहिए जो सेहत के लिए मुज़र हो, जो नशा उसमें मौजूद हो. एक बार अगर वो आदी हो जाए तो वो दोबारा रास्ते पर नहीं आ सकेंगे. तो इसीलिए उनको चाहिए, इसीलिए वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों पर थोड़ी सी निगरानी बरकरार रखें. अगर उन्होंने निगरानी बरकरार नहीं किया, अगर उन्होंने बच्चों को आज़ाद छोड़ा, अगर उन्होंने बच्चों को वालिदैन का दर्जा दे दिया, कि एक वक्त आएगा कि वो आपको बदनाम करेंगे. Soft drugs like tobacco should be controlled in the campuses of education institutions because it is a gateway to drug abuse. ये हल्की सी जो नशावर चीज़ें हैं जिसमें मैं बार बार मैंने ज़िक्र किया, ज़िक्र कर रहा हूँ और करूँगा कि ये सिगरेट, ये पान, ये नस्वार स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों में तबाही, स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों को बर्बाद करने वाले, स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों को वीरान करने वाले, इंतहाई काबिल तरीन स्टूडेंट्स इस किस्म की गलासत की वजह से तबाह व बर्बाद हो गए. उसकी ज़िंदगियों में रोशनी की बजाय तारीकियाँ आ गई. उसकी ज़िंदगियों में जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फिलासफर, साइंटिस्ट होने का जो ख्वाब उन्होंने फिट किया था वो दरहम बरहम हो गया. क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस छोटी गलती को बार बार रिपीट करती हुई एक बड़े से मुजरिम बनकर अपने आप की ज़िंदगी खुद उन्होंने बर्बाद और तबाह किया. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है वो ये है कि whom for is the writer using the term this nexus in the essay drug abuse in the youth of Pakistan and why. किसके लिए ये टर्मिनोलॉजी राइटर ने इस essay में इस्तेमाल किया है? Dear students, common sense is a sense which is not common. इसका मतलब क्या है? ये नशावर चीज़ें जो है लोग चुपके से एक दूसरे को फराहम करते हैं और एक दूसरे को चुपके से फराहमी की वजह से बाज़ लोग चुपके से तबाह हो गए. बाज़ लोग किसी को पता भी नहीं है और वो उसमें ऐसी बीमारी आती है कि उसके पेपड़े तबाह, उसके मुख्तलिफ हार्ट पेशेंट्स, उसकी हाजमा ख़राब, हर किस्म की बीमारी उसमें मौजूद होती है. तो यहाँ पर राइटर ने क्या लिखा है? द राइटर यूजिंग द टर्म दिस नेक्सस फॉर द कनेक्शन एंड कॉन्टेक्ट्स ऑफ ड्रग्स डीलर एंड द लॉ enforcement agencies with drug abusers. ये इसके माबैन कनेक्शन है और ये कनेक्शन क्यों है? ये कनेक्शन इसीलिए राइटर ने दिस नेक्सस की वजह से इस्तेमाल किया ताकि the writer uses this term for the students, teachers and parents information. उसकी इत्तला के लिए, उसकी इस्लाह के लिए और उसकी भलाई के लिए, so that they may help the anti-narcotic department in controlling drugs dealings among the drug dealers. जो आपस में ड्रग डीलर्स है वो मामलात करते हैं, वो लोगों की तबाही और बर्बादी के लिए दूसरे ममालिक से अशिया मंगवाते हैं, दूसरे ममालिक का सहारा लेकर इनसे पैसे भी लेते हैं और इनसे ज़िंदगी भी चुराती है. ये नहीं होनी चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से खुदा ना ख्वास्ता कोई भी हल्की सी नशावर चीज़ ज़िंदगियों में आप लोगों ने आदी बनाया था या आप लोग आदी थे, उसको ज़रा छोड़ जाए. फेंको. अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि ये छोटी सी
یہ جو آپ لوگوں کی زندگی میں نسوار یا پان یا سگریٹ چھوڑنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو یہ اس کام سے بے خبر ہے۔ یہ کون سا کام ہے؟ پڑھنا، سیکھنا، ریڈنگ، لسننگ باشعور لوگوں کا کام ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2-3 مضامین پڑھ لے کہ ہاں میں بس اتنا میں نے پڑھ لیا اور میں فلاں بن گیا، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ پڑھنا سیکھنا اس نیت سے کہ میرے ذمے، میرے کندھوں کے اوپر جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہے، میرے سہارے جتنے لوگوں کا وہ بھلا ہو رہا ہے، ان سب کی خاطر کیا میں یہ بھی نہیں چھوڑ سکتا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے بیسٹ فرینڈس کو، اپنے تعلق دار لوگوں کو ضرور اطلاع دیجیے کہ کبھی بھی اپنی زندگیوں میں اس قسم کی فضولیات استعمال نہ کرو، اور اس قسم کی فضولیات سے دور رہو۔ یہ نہ دنیا میں فائدہ دلانے والی اشیاء ہے اور نہ آخرت میں کسی قسم کا سپورٹ نہیں ہے۔ ہاں، نقصان کے اسباب ہے، تباہی اور بربادی کا اسباب ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈرگ ایبیوز ان دا یوتھ آف پاکستان کے حوالے سے ہم نے جو کچھ لیسن میں پڑھ لیا، جو کچھ شارٹ کویسچنز میں ہم نے ڈسکس کیا، میں امید کرتا ہوں کہ ان سب باتوں سے آپ لوگ ضرور لطف اندوز ہوئے ہوں گے، اور اپنی زندگیوں میں اس نشاور چیز کا نام اگر آپ کی میموری میں ہے وہ ڈیلیٹ کر دو، اور ایسا ڈیلیٹ کر دو تاکہ وہ ریسائیکل بن میں نہ چلا جائے، ہمیشہ کے لیے اڑ جائے۔ اپنا سافٹ ویئر خود کرواؤ تاکہ آپ لوگ فریش رہو گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگیوں میں نشاور چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ جہاں پر بھی ہو خوش رہو۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے۔